اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمان و مکان کا پیدا کرنے والا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتی. ہمارے سامنے مثال موجود ہے واقعہ معراج کی. جب واقعہ معراج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو جو پانی کا نلکا جو قطرے گرا رہا تھا ان کی واپسی تک ویسے ہی قطرہ گر رہے تھے، اور کنڈی جیسے ہل رہی تھی وہ کنڈی بھی ویسے ہی ہل رہی تھی. تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کا بٹن آف کر کے اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اسرا اور معراج دونوں کروائیں، اور اس پوری کائنات کی ساتوں آسمان کی اور سارے مشاہدے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے بستر پہ تشریف لائے تو صرف کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا مالک کی حقیقی ہے، جو ہمارا خالق کی حقیقی ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم کو اتنی مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم پھر بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم رشوت لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ہم شراب پیتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ہم نشہ خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم سارے غلط کام کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ہم وہ سارے کام کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ مہربانی فرما، اللہ ہمارے گناہ بخش دے. جب آپ نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے تو پھر ٹیچر آپ کی پوچھ گچھ کرے گا. جس کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا اس سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو غیر مسلموں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ. تو ہمیں جب اس کی گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں اس کے احکام ماننے پڑیں گے. جب ہم نے اسکول کے ایڈمیشن کا فارم بھرا ہے تو اب جیسے اسکول والے کہیں گے کہ صبح اتنے بجے آنا ہے تو اتنے بجے آنا پڑے، اتنے بجے یہ کلاس ہوگی تو یہ کلاس ہوگی، اتنے بجے لنچ ٹائم ہے تو لنچ ٹائم ہوگا، اتنے بجے اسکول کی چھٹی ہوگی تو اتنے بجے اسکول کی چھٹی ہوگی. کیونکہ آپ کو پوچھنا پڑے گا. وہ آپ سے ایگزام بھی لیں گے، وہ آپ کو سب کچھ بتائیں گے، اور آپ کو ان کی مرضی سے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے. جس بچہ نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا وہ گلی میں کھیل رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم اسکول کیوں نہیں آئے، یا تمہاری اٹینڈنس کم کیوں ہے، یا تم نے پڑھائی کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. اب آپ اور ہم جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اللہ کے دین میں، آپ نے چوز کیا ہے، ہم نے چنا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے دین کو اختیار کریں گے، تو ہمیں اللہ کے دین کو پورا کا پورا اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی صبح شام کی زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور جہاد اگر ضرورت پڑے تو کریں. دین پورا ایک ضابطہ حیات ہے آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے مسکرا کے بات کریں تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں یہ بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ کسی اور عورت کے ساتھ کریں گے، اس کا آپ کو گناہ ہے. تو آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح احادیث میں یہ بات بتائی ہے. تو جب آپ کو اپنی نفسانی خواہشات اللہ کے اصولوں کے مطابق مکمل کرنے پہ اللہ ثواب دے رہا ہے تو آپ اس راستے کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ آپ نکاح کو کیوں نہیں عام کرتے؟ زنا کو کیوں تمام نہیں کرتے؟ اسی طرح اگر آپ رات کو اس لیے سوئیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے جانا ہے تو یہ آپ کی رات کا سونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ آفس میں کام دل لگا کے کریں اس لیے کہ آپ نے ایک ان سے عہد کیا ہے کہ جی اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں کام کروں گا، تو اس ٹائم کا آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا. آپ اپنی ایمانداری سے، بغیر رشوت کے، بغیر کام چوری کے، وہ پورا ٹائم جو آپ نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے ان کے لیے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے گا. جدھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی برکت ہوگی اور آپ کے لیے بھی برکت ہوگی، اور اللہ آپ کو تھوڑے میں بھی زیادہ کر دے گا.
انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی یہ والی جو گزار رہے ہیں اسی کو ہمیشہ سمجھ کے گزارنا ہے، یا ہمیں صرف یہ گزارنی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک مسافر ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے اور تھوڑی دیر بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اسی طرح گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے، اور وہ کچھ لمحے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر وہ آگے چل دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا آپ کی منزل نہیں ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ ہم راستے کو صحیح طرح اپنائیں گے تو ہی منزل پہ پہنچیں گے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر رات کو سوتے ہوئے آپ دعا پڑھیں گے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی ذکر ہے، تو رات کو آپ کو سونے کے لیے سوئے جو آپ ہیں اس کا بھی ثواب ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کے ذکر کریں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی موت کے بعد، اور ایک دن ہم تیرے ہی پاس جمع ہونے والے ہیں۔ پھر آپ جب واش روم گئے، آپ نے اس میں گھسنے سے پہلے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کی خباثت سے اور ہر قسم کی اثرات سے۔ تو آپ کو وہ واش روم جانا بھی ثواب ہو گیا۔ جب آپ واش روم سے باہر نکلے، آپ نے دعا مانگی غفرانک، کہ اللہ مجھے معاف فرما، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رخصت کر دی ہم سے اذیت۔ کہ آپ خود سوچیں کہ اگر جو واش روم جانا ہے آپ نہ جا سکیں واش روم، کبھی کسی بیمار سے پوچھیں جن کو واش روم جانے میں پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بادشاہ سے اس کے وزیر نے سوال کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگی ہے، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، جو پانی آپ کے جسم میں چلا گیا یہ اگر جسم سے نہ نکلے تو پھر آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں باقی بھی اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں بخشی۔ سورہ رحمان میں 31 دفعہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جن و انس۔ ٹھیک ہے، تو کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ 31 دفعہ سورہ رحمان میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کلام الہی جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ اوپر شیلف کے اوپر مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے ہے، یا اس کو کھول کے پڑھنے کے لیے ہے؟ اس میں جو ایک ایک آیت ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جو ایک ایک آیت ہیں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، وہ ہم 8 ارب لوگ جو دنیا میں آج موجود ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں، اس کی عربی پڑھیں، پھر اس کی اردو پڑھیں، یا جو بھی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں۔ ایک آیت روز پڑھیں۔ 6000 آیات ہیں، 15 سے 20 سال میں انشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ تو لیکن آپ کو وہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ انسان کو اجر اس کی کوشش کا دیتا ہے۔ اللہ انسان کو اس چیز کا اجر اس کا سوال نہیں ہوگا جس کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ آپ کو اسی چیز کا آپ سے سوال ہوگا جس کے آپ میں کیپیسٹی تھی، جس کی آپ میں قابلیت موجود تھی۔ جو چیز کی آپ میں قابلیت نہیں تھی اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ حکمران نہیں ہیں تو آپ سے ملک کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا جاتا ہے قیامت کے دن بنی آدم کا کوئی بھی بچہ، بنی آدم میں سے کوئی بھی ایک قدم بھی نہیں ہل سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے پہلا سوال کیا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی کدھر گزاری، تیسرا سوال ہے پیسے کہاں سے کمائے،
चौथा सवाल है कि जो पैसे कमाए वो कहाँ खर्च किए। पांचवा सवाल है जो इल्म हासिल किया उसका क्या किया। तो क्या हम इन पांचों सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ये सारे सवाल आपको और हमें सोचना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि इनके हमने क्या जवाब देने हैं। तो आपको और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस तरह ढालें जैसे अल्लाह हमें चाहता है। सूरे आले इमरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये आयत हर जुम्मे के खुतबे में पढ़ी जाती है। इसका तर्जुमा नहीं बताया जाता पर पढ़ी ज़रूर जाती है अरबी के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह याद रखो कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हक्का तो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि अल्लाह का तकवा उतना इख्तियार करो जितना उसका तकवा इख्तियार करने का हक है। अब अल्लाह का हक हम कैसे अदा कर सकते हैं? तो जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना ज़रूर कोशिश करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितना उसका हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मर मत जाना जब तक इस हालत में ना हो कि तुम फर्मा बरदार हो। इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुस्लिमून का तर्जुमा वो है कि जो अपनी आज़ाद मर्जी से अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर ढाल दे तो वो मुसलमान हुआ। नाम के मुसलमान नहीं चलेगा। हम आज मुस्लिम बाय चांस हैं, मुस्लिम बाय चॉइस नहीं हैं। हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए। हमने इस्लाम को अपना दीन इख्तियार नहीं किया। हमें उसको अपना दीन इख्तियार करना पड़ेगा। हमें अपने रब की रज़ा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह की जन्नत सस्ती नहीं है। अल्लाह की जन्नत जिसका तूल व अर्ज़ इस ज़मीन व आसमान से बड़ा है, जो आखिरी आदमी दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, उसकी जन्नत भी इस ज़मीन व आसमान के तूल व अर्ज़ से बड़ी है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे इतनी मेहरबानियाँ कर रहा है और इंशाअल्लाह करेगा, लेकिन हम सबको भी देखना पड़ेगा, हमें भी अपनी सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल होगा ज़रूर, क्योंकि हमें उन सवालों के जवाबों की तैयारी करनी पड़ेगी। कब्र में जाने से क्या सवाल है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये उम्मत की उन मुर्दों से सवाल होता है जैसे ही वो कब्र में दाखिल किए जाते हैं। और आपके पास उन सवालों का कैसे जवाब, हमें हर जगह हुक्म होता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क्या हम अल्लाह की इताअत आज कर रहे हैं? क्या हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की इताअत कर रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी सुन्नत रसूल पे गुजार रहे हैं? तो हमें आपको सबको सोचना है इस बारे में। तो हमें अपनी ज़िंदगी जितनी इस दुनिया में गुजारनी है उतनी मेहनत इस दुनिया के लिए करनी चाहिए, और जितनी ज़िंदगी हमें आखिरत में गुजारनी है, जो हमेशा हमेश की कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जो कभी भी नहीं ख़त्म होगी, तो उसके लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस 100 साल की ज़िंदगी में से 30 साल हम इस दुनियावी पढ़ाई में पढ़ा के एक अच्छा इज़्ज़तदार रोज़गार बनाने के लिए गुजार देते हैं। माँ बाप सब मेहनत कर रहे हैं, स्कूल की फीसें भरी जा रही हैं, सुबह बच्चे को उठाया जा रहा है स्कूल के लिए और भेजा जा रहा है, वापस आ रहा है उसका खाना, फिर ट्यूशन, फिर पूरा आपका ज़िंदगी का स्टाइल। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जब बच्चा सुबह स्कूल के लिए उठ सकता है, सो उससे आधा घंटा पहले वो उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सकता है। वो आप पे फ़र्ज़ है, ठीक है, वो आपके लिए है। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप नमाज पढ़े ना पढ़ें, पर आपको और मुझे फ़र्क पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो शख्स भी फजर की नमाज पढ़ता है वो मेरे ज़िम्मे हो जाता है। जैसे वो कहते हैं चौधरी साहब का बंदा, मियाँ साहब का बंदा, मलिक साहब का बंदा, इसी तरह अल्लाह फरमा रहा है, जो तमाम जहानों का मालिक है, वो फरमा रहा है कि वो बंदा मेरे ज़िम्मे हो जाता है, कि भाई वो मेरा बंदा है।
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں۔ پھر اللہ ہمارے دین میں ہے کہ دن کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور ہماری تمام مارکیٹ، تمام کاروباری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب 12-1 بجے سے پہلے شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو جو برکت کا ٹائم تھا وہ تو آپ نے سونے میں گزار دیا، اور جو کمانے کا ٹائم تھا وہ آپ نے سونے میں گزار دیا، غفلت میں، اور اس کے بعد آپ آ کے دکان پہ بیٹھیں کہ جی چل نہیں رہا کاروبار، ہمیں بڑی تنگی ہے، بزنس ڈاؤن ہے، ہم کیا کریں، بڑی مجبوری ہے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ زندگی کو اللہ کے احکاموں کے مطابق ڈالیں، تو پھر انشاءاللہ جب اللہ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا، اور اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔